اچھا، اب یعنی اب ہم اگر ان کے جو یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس میں اگر ان کے خدمات کے حوالے سے دیکھیں تو بلا شبہ ان کا اردو ادب کی تاریخ میں بہت بڑا حصہ ہے۔ جس طرح کہ میر حسن کا جو تذکرہ ہے، کلام اور مثنویاں جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بزیلہ سنج اور نیک دل انسان کی جو تصویر ہے وہ ہمارے سامنے ابھرتی ہے، جس نے ساری عمر جو ہے وہ افلاس میں گزار دی۔ شیر علی افسوس نے انہیں علم مجلسی میں بے بدل لکھا ہے، لیکن اگر وہ بے بدل ہوتے تو سودا کی طرح نوابین اور امراء کو مٹھی میں لے کر ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی گزار سکتے تھے۔ ان کی زندگی کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وہ عاشق مزاج انسان تھے۔ ایک عشق ابتدائے جوانی میں دلی میں کیا، جس کا ذکر اپنی سوانحی مثنوی گلزار ارم میں کیا ہے۔ دوسرے عشق کا ذکر سعادت خان ناصر نے کیا ہے کہ مرزا نوازش علی خان کے محل کی کسی عورت پر عاشق ہوئے۔ گلزار ارم کی ابتدا میں جہاں انہوں نے اپنی دلی کی محبوبہ کا ذکر جذبے کے ساتھ کیا ہے، وہاں اسی مثنوی کے آخر میں ایک اور محبوبہ کا ذکر بھی کیا ہے جو فیض آباد میں تھی۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی محبوبہ ہوگی جس کا ذکر سعادت خان ناصر نے کیا۔ مزاجاً میر حسن کو عورتوں، رنگ رلیوں، کھیل تماشوں، میلوں ٹھیلوں اور سیر سپاٹوں سے حد درجہ دلچسپی تھی، اور جہاں کہیں ان چیزوں کا ذکر آتا ہے، یعنی مثنوی ابھی ہم اس کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو وہ اس کو بروئے کار لاتے ہیں اپنے علم کو، نالج کو۔ تو جس جگہ بھی ان کی یعنی وہ میلوں ٹھیلوں، رنگ رلیوں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو اگر وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا جو قلم ہے وہ رواں اور شگفتہ ہو جاتا ہے۔ میر حسن کا کلیات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کی مشہور طوائفوں سے بھی وہ متعارف تھے۔ سالار جنگ کے بیٹے مرزا قاسم علی خان کی شادی پر ارباب نشاط کی جو محفل جمی، میر حسن نے 27 گانے والیوں کے بارے میں ایک ایک شعر کہا۔ یہ سب اشعار ان کے کلیات میں موجود ہیں، لیکن افلاس نے ان کو زندگی میں انہیں کھل کھیلنے کے وہ موقع فراہم نہیں کیے جس کے وہ خواہش مند تھے۔ حسن و عشق کے اس مزاج کا اثر ان کی شاعری پر بھی واضح ہے۔ فن شاعری پر ان کی اچھی نظر تھی، زبان و بیان پر انہیں قدرت حاصل تھی، اور پھر وہ محنتی انسان بھی تھے اور اپنی شاعری کو مانجنے سنوارنے پر حسب ضرورت محنت کرتے تھے۔ جیسا کہ ان کا یہ شعر آپ دیکھیں: صحبت سے کوئی کیونکہ حسن کی نہ ہووے خوش، صحبت سے کوئی کیونکہ حسن کی نہ ہووے خوش، شاعر ہے یار باش ہے قابل عزیز ہے۔ باحثیت مجموعی اگر ہم دیکھتے ہیں تو میر حسن کی 2 تصانیف ہیں، ایک کلیات میر حسن اور دوسری تذکرہ شعرائے اردو۔ کلیات میر حسن میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو انہوں نے عمر بھر لکھا۔ یہ کلام مختلف اصناف سخن پر مشتمل ہے۔ اس میں غزلیات اور مثنویات کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور دراصل یہی وہ 2 اصناف ہیں جن میں میر حسن کی تخلیقی صلاحیتوں کے پھول کھلے ہیں۔ کلیات میر حسن جو ہے جب تک شائع نہ ہوا تو اس وقت تک وقتاً فوقتاً ان کی مثنویات اور دیوان کے کچھ حصے شائع ہوتے رہے۔ تذکرہ شعرائے اردو میں میر حسن نے لکھا ہے کہ
اب یہ واوین میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ فقیر نے اس مدت میں تقریباً 7-8 ہزار اشعار کہے ہوں گے اور ایک ترکیب بند اور ایک مثنوی رموز العارفین تصنیف کی ہے جو مقبول و مشہور ہو چکی ہے۔ کلیات میر حسن جو ہے اس میں جو غزلیات جو ہیں وہ اس کے آدھا حصے پر مشتمل ہیں، یعنی جو کلیات ہے اس کا نصف حصہ وہ جو ہے وہ غزلیات پر مشتمل ہے، اور باقی جو ہے اس میں قصائد ہیں جن میں 3 قصیدے جو ہیں وہ آصف الدولہ کی مدح میں ہیں، ایک قصیدہ جواہر علی خان اور آفرین علی خان کی مدح میں ہے، ایک سالار جنگ کی مدح میں اور ایک حضرت علی کی منقبت میں ہے۔ ان قصیدوں میں نہ تو سودا کے قصائد کا شکوہ و آہنگ ہے اور نہ مضمون آفرینی و مبالغہ کا وہ عالم جو سودا کے قصیدوں کو الوہیت عطا کرتا ہے۔ البتہ ان قصائد کی تشبیہیں اس لیے قابل ذکر ہیں کہ یہ مثنوی کے مزاج سے ہم آہنگ ہے اور ان کا قصیدہ مثنوی کے رنگ میں ڈھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سالار جنگ کی مدح میں جو قصیدہ لکھا گیا ہے اس کی تشبیب میر حسن کے 7 قصیدوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اس کا انداز عشقیہ اور رنگ تغزل کا ہے۔ کلیات حسن میں 19 بندوں پر مشتمل ایک ترکیب بند بھی ملتا ہے۔ ہر بند میں 4 شعر ہیں، پہلے 3 شعر اردو میں اور ٹیپ کا شعر جو ہے وہ فارسی میں ہے۔ موضوع کے اعتبار سے یہ ترکیب بند واسوخت کی ذیل میں آتی ہے۔ یہی وہ ترکیب بند ہے جس کا ذکر حسن نے اپنے تذکرے میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ 12 مخمس ہیں جن میں قائم چاند پوری، محمد علی راز، نواب شوکت جنگ، مولانا جامی، شیخ علی حزین، میر محمد تقی اور اہلی کی غزلوں کی تضمین ہے۔ ایک مخمس حجب سکندر شاعر بھی ہے جو بظاہر حسن کا معلوم نہیں ہوتا۔ میر حسن نے 274 فارسی اشعار پر اردو کا ایک مصرع لگا کر مثلث کی شکل دی ہے۔ تعداد کے اعتبار سے یہ مثلث قابل ذکر ہے، لیکن فن اور شاعری کے اعتبار سے مخمسوں کی طرح ان کی حیثیت بھی ایک تبرک کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلیات کا ایک حصہ رباعیات پر مشتمل ہے۔ ان رباعیات کو ردیف وار ترتیب دے کر دیوان کی صورت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ رباعیات کے موضوعات میں تنوع ہے، ان میں کئی رباعیات منقبت اور مدح میں ہیں، کچھ رباعیات شجاع الدولہ کی وفات پر کہی گئی ہیں، کچھ رباعیات میں بے ثباتی دہر، غم روزگار اور غم عشق کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ میر حسن کی دوسری تصنیف تذکرہ شعرائے اردو 304 شاعروں کے حالات و انتخاب پر مشتمل ہے جسے حبیب الرحمن خان شیروانی نے مرتب کیا۔ اس تذکرے کا آغاز 1770-71 کے لگ بھگ ہوا۔ 195 شعراء کے حالات جو ہیں وہ 1174-75 تک مکمل ہو گئے تھے اور پھر ترمیم و تنسیخ کے بعد 1777 میں یہ موجود صورتحال میں مکمل ہوا اور 1778 میں صرف شاہ فصیح کی تاریخ وفات کا اضافہ ہوا۔ میر حسن کے اس تذکرے کے مطالعے سے ہمیں ان کی جو تنقیدی نظر، تنقیدی زاویہ جو ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف شاعر کے مزاج کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے سودا کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ قصیدہ و حجب میں ید بیضا رکھتا ہے لیکن غزل کا ذکر نہیں کرتے، اور میر کے بارے میں یہ لکھ کر کہ رباعی، غزل، قصیدہ، حجب و مدح سب کچھ کہتے ہیں، لیکن غزلیات ہی سے جن کا انداز و طرز بہت نمایاں ہے ان کی شہرت کی گرم بازاری ہے، لکھ کر
اس یعنی جو تذکرہ ہے اس میں اس کی جو عبارت ہے وہ رنگین اور پرتشنع عبارت ہے۔ یہ اس زمانے کی فارسی نثر کے جو ہے وہ عام رجحان کے مطابق معلوم ہوتی ہے، اور لکھنؤ کی ابھرتی ہوئی تہذیب میں یہ طرز اور بھی پسندیدہ تھی۔ یہ انداز نثر بعد کے دور میں فسانہ عجائب کی اردو عبارت میں ابھرا اور اتنا مقبول ہوا کہ یہ کتاب اردو اسلوب کے لکھنوی طرز بیان کی نمائندہ تصنیف جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ آج یہ انداز بیان نامقبول ہے، لیکن ہر ادیب اپنے دور کے تہذیبی اثرات سے الگ تھلگ رہ کر کوئی کام کر نہیں سکتا۔ تو بہرحال اس لیکچر میں ہم نے ان کے جو علمی خدمات ہیں ان کے اوپر ایک جو اجمالی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا، ان کی حیات و خدمات کے حوالے سے بات کی۔ تو جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ ہم ان کی جو ہمارے نصاب میں شامل مثنوی سحر البیان ہے اس کا جو مطالعہ ہے، اس کا تنقیدی مطالعہ اور اس کی جو فنی حوالے سے بات کریں گے۔ شکریہ۔